بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام ایک جامع دین ہے جو صرف عقائد اور عبادات پر محیط نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملات، معاشرت، سیاست، قضاء اور تمام زندگی کے شعبوں پر محیط ہے۔ خلاصہ کلام ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، اور قبر سے حشر تک، اور حشر سے پھر آخرت، اور پھر وہاں سے جنت اور دوزخ کے فیصلے، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام سے باہر ہو یا اسلام نے اس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ تو تجارت یہ دنیا کی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب میں ایک بڑا سبب انسان کا کسب معاش ہے، اور کسب معاش میں سب سے زیادہ جو فضیلت آئی ہے وہ تجارت کی آئی ہے۔ بلکہ بعض جگہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 میں سے 3 حصے برکات تجارت کے اندر رکھی ہے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کماتا ہے، اور تاجر کئی لوگوں کو مزدوری دینے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور تجارت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے دائرے میں بند کر کے اور اس کے احکامات بیان فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی عظیم ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا اس کو نصیب ہوگا، کیونکہ تجارت پہ کھڑے ہو کے سچ بولنا، جہاں پہ لاکھوں روپے آتے ہوئے نظر آ رہے ہوں اور اس سودے کا نقص بیان کر دیا جائے، اور یہ خطرہ ہو کہ یہ نقص بیان کرنے سے سودا کینسل ہو جائے گا، اور پھر بھی یہ شخص سچ بولے اور امانت داری کا مظاہرہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تجارت کے بڑے فضائل آئے اور تاجر کے بڑے فضائل آئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ جو بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھے اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ثواب تو مسجد میں نہیں ہے، بازار کے اندر اتنا ثواب کیوں مل رہا؟ تو محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ مسجد تو دین کا ماحول ہے، تو وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے، اور بازار کے اندر جو ہے شیطان کا ماحول ہے اور بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کے غیر کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یعنی غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد رکھنا، اس لیے اس کی ویلیو اور اس کی قیمت اور اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو تاجر کے بڑے فضائل ہیں، اور ایمان والا تاجر دوسروں کے ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تبلیغ اسلام میں مسلمانوں کی تجارت کا بھی بڑا کردار ہے، یعنی بہت سی جگہیں ایسی ہیں، بہت سے ملک اور ایسے خطے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان دعوت کی نیت سے تجارت کی غرض سے داخل ہوئے اور اسلامی تجارت کو پیش کیا، اس کو انٹروڈیوس کرایا، سچائی، دیانت، پورا تولنا، صحیح تولنا، جھکتا ہوا تولنا، چیز کے عیب کو بیان کر دینا، اور لوگوں سے فیئر ڈیلنگ اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور ان کو ڈسکاؤنٹ دینا، یہ ساری جو خوبیاں ہیں اسلام کی تجارت کے اندر، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب انہوں نے تجارت کی تو غیر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ بلکہ ایک ملک میں تو آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تجارتی سامان لے کے گئے اور اتنی اچھی تجارت کی کہ اس ملک کے تاجر جو ہے نا فیل ہو گئے، اور صحابہ چھا گئے ان کی تجارت پہ۔ تو ان تاجروں نے بادشاہ کے پاس اپنی عرضی درخواست پیش کی کہ جی کچھ باہر سے تاجر آئے ہیں جنہوں نے ہماری تجارت کو خراب کر دیا، ہمارے کاروبار کو
بہت متاثر کر دیا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تاجروں کو ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو جب یہ آرڈر ہوا اور ان کو نکالنے لگے تو ہزاروں لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ یہ جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ خلاصہ کلام، بادشاہ کو اپنا آرڈر واپس لینا پڑا۔ اور صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے ملنے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ 6 بڑی ریشم کی دکانیں تھیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ظہور سے پہلے، نبوت تو آپ کو اس وقت بھی مل چکی تھی جب صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا کہ جب آدم کے گارے میں مٹی میں پانی ڈالا جا رہا تھا، وَكُنْتُ نَبِيًّا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ یہ تو ازل سے طے تھا کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن دنیا میں آپ کا آنا، آپ کا ظہور ہونا یہ اپنے وقت پہ ہوا۔ تو نبی علیہ السلام دنیا میں نبوت کے ظہور سے پہلے آپ علیہ السلام نے بھی تجارت کی۔ اور مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلی نبی علیہ السلام کی زوجہ، امت کی ماں، ہم سب کی ماں ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ان کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے۔ تو ان سے رشتے کا جو ذریعہ اور سبب بنی وہ بھی آپ علیہ السلام کی وہ بہترین تجارت ہی تھی، جس کو دیکھ کے وہ متاثر ہوئی اور آپ علیہ السلام کے لیے پیام بھیجا، اور آپ علیہ السلام سے ان کا عقد نکاح ہوا، اور ایک زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، حتیٰ کہ ان کی حیات میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہ فرمائی۔ دوسری شادی جو نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہوئی ہے، اور جبکہ نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 53 سال کی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری شادی فرمائی۔ تو یہ تجارت ہی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقد نکاح کی بنیاد ڈالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آج ضروری ہے کہ مسلمان تاجر اسلامی روایات کو اختیار کریں اور اپنی تجارت کا علم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے سیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ چاہتے ہوئے ہم کسی حرام کے مرتکب ہو جائیں، ہم کسی سودی کھاتے میں پھنس جائیں، ہم کسی غلط اسکیم کا حصہ بن جائیں، اور ہم کسی غلط فرسودہ نظام کا حصہ بن جائیں، اور محنت اور مشقت اور خون پسینے کی کمائی ہم گھر میں لے کے آئیں لیکن وہ حرام ہو، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا، اور نہ چاہتے ہوئے، جس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں، کہ گناہ کمانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن لا علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں، جن میں سے بہت سوں کا تعلق تجارت سے بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں تجارت کے اندر داخل ہو چکی جو کہ شریعت کے احکامات کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت سی برادریاں بھی رہتی ہیں، اقلیتیں، اور وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ اپنے حساب سے تجارت کرتے ہیں، تو ان کی بعض چیزیں ہماری تجارت میں شامل ہو گئیں، یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم آج کل بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نان مسلم ہوتے ہیں اکثر، تو ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، تو ہم بھی اسی میں بہہ پڑتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام نہیں کرتا، مومن جو ہیں وہ ہر رنگ میں نہیں رنگ جاتا، وہ تو خود بھی اللہ رسول کے رنگ میں رنگتا ہے، دوسروں کو بھی اسی رنگ میں رنگاتا ہے۔ تو ہمیں تجارت کے مسائل سیکھنے ہوں گے کہ حلال اور جائز تجارت کیا ہے، خریدنے بیچنے کے کیا مسائل ہیں، کون سی بے یعنی خرید و فروخت درست ہے اور کون سی فاسد اور غلط ہے۔ تو یہ ہم سب کی اسلامی اور ایمانی اور دینی ذمہ داری ہے، اور مسلمان تاجر جب شریعت کے مطابق تجارت کرے گا تو رحمت برکتیں آئیں گی۔ ذخیرہ اندوزی سے توبہ کی جائے۔ آج ہماری مارکیٹ جو تباہ ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ مسلمان کے اندر حب مال کا جذبہ آیا، پیسے کی محبت آئی، اب وہ لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو روک کے بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ غلہ اور راشن جس کی انسانوں کو بنیادی ضرورت ہے، اگر اس کی ہم نے ذخیرہ اندوزی کی
اور باوجود ضرورت کے اس چیز کو نہیں بیچ رہے اور مہنگا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور مہنگا کر کے بیچیں گے، تو فرمایا ایسے تاجر کا نہ فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، اور دوسرے بہت ساری اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں اور بڑی سخت اس کی شریعت کے اندر سزا بھی آئی ہے۔ تو اسلامی تجارت کو فروغ دیا جائے، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کو کیا جائے، اور بہتر ہے کہ نقد کے اندر تجارت کے، نقد کی تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ آج ایک فیشن یہ بن گیا کہ کریڈٹ کا مال اٹھا کے دوسرے کے پیسے سے بزنس کیا جائے۔ اب ہم دوسرے کے پیسے سے بزنس کر رہے ہیں اور بیچارے کے پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کیش پیمنٹ تو کیا، بل ٹو بل بھی نہیں چلتے لوگوں کہ چلیں جی آپ نے پچھلا مال اٹھایا تھا، اب نیا مال آپ لے رہے ہیں تو کم سے کم پچھلے کی پیمنٹ ہی کر دیں۔ نہیں جی، وہ بھی نہیں کریں گے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور روک لیں گے اور اگلا تو لینا ہی ادھار کے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے بڑی بڑی فیکٹریاں بھی بند ہو جاتی ہیں کہ وہ کتنا کس کو ادھار دیں گے۔ ان کے پاس شروع میں سرمایہ تھا، کیپٹل اماؤنٹ ان کے پاس تھا، لیکن لوگوں کو ادھار دیتے دیتے اپنے مال سے دستبردار ہو گئے۔ اب لوگ ان کا مال دے نہیں رہے، پیچھے مال بنانے کے لیے ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو خلاصہ کلام فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور بزنس خراب ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بزنس کو نقد کے اوپر لے کے آئیں، اپنے بزنس سے جھوٹ کو نکالیں، اپنے بزنس سے ملاوٹ کو نکالیں۔ من غش فلیس منا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کس طرح کی ملاوٹ ہو رہی ہے، کس چیز میں ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی چیز بچی ہو ملاوٹ سے۔ تو مسلمان تاجر اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم نے اسلامی تجارت کرنی ہے اور اپنی تجارت کو ہم نے شرعی اصولوں کے اوپر لے کے آنا ہے، اور ایک مفاسد میں سے ایک بڑا فساد یہ کہ آج تجارت کے نام پہ فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنیاں جس طریقے سے چیز کی پبلسٹی کرتے ہیں، ہولڈنگ بورڈز کے اوپر، چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں جس طریقے سے فحاشی اور عریانی کو پھیلا رہی ہیں، تو اس طریقے سے کاروبار میں حرام داخل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کی کمائی بھی حرام ناجائز ہے، اس میں کام کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا برہنہ تصویریں اور میوزک اور گانا بجانا اور ناچ گانے کے ذریعے سے اور مختلف قسم کے لغویات کے ذریعے سے اپنی چیز کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنی چیز کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، وہ اپنی پبلسٹی کرتی ہیں، اب اس کی ابتدا اور اس کی جو فرسٹ سرمنی ہوتی ہے وہی ناچ گانے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور آج ایک ٹرینڈ بن گیا، جو نیا مارٹ، جو دکان کھلے گی وہاں پہ ناچ گانا ہوگا اور میوزیکل پروگرام ہوگا۔ تو گویا کہ اس کی بنیاد کے اندر ہی ہم نے برائی کی کیل ٹھوک دی۔ اب وہ کاروبار پنپ نہیں سکتا، اب وہ ترقی نہیں کرے گا، ترقی کرے گا تو اس میں نحوست ہوگی، اللہ کی ناراضگی شامل ہوگی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی طرف آئیں، اسلامی تجارت کو فروغ دیں، سنت تجارت کو فروغ دیں۔ ایسے تجار کے لیے بڑے فضائل ہیں، اور خریدی ہوئی چیز واپس کر لینا یہ بھی سنت ہے، بشرط یہ کہ خریدنے والے نے اس کو نقصان نہ پہنچایا ہو، خراب نہ کیا ہو۔ نقصان پہنچانے اور خراب کرنے کی صورت میں اس کی کٹوتی کی گنجائش ہے مالک کو، ورنہ اگر وہ چیز اصلی حالت میں واپس کی جا رہی ہے تاجر کو واپس کرنی چاہیے، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سی جگہ ہمارے مسلمان بھائی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو حدیث کی صریح مخالفت آ گئی، تو ایسا نہ کیا جائے، اور چیز کا جو عیب ہے وہ بیان کر دیا جائے، اور جو اس کے ریٹ ہیں، جو فیئر پرائز ہیں، جو مارکیٹ لیول ریٹ ہے اس کے اوپر چلا جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی دکان پہ موجود نہ تھے، کپڑے کی دکان تھی، گاہک آیا، اس نے مال پسند کیا اور نوکر نے غلطی سے اس کے پیسے زیادہ بتا دیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ تھان مہنگا ہے، اس کے بھی علم میں نہیں تھا، اور گاہک خوشی سے لے کے چلا گیا۔ جب مالک واپس آیا تو نوکر نے بتایا کہ فلاں تھان میں نے اتنے کا بیچ دیا۔ تو مالک پریشان ہوا کہ وہ تو اتنے کا نہیں تھا، وہ تو سستا تھا، تم نے مہنگا بیچ دیا۔ تو فوراً وہ پیسے جو اس تھان کے تھے غلے سے اٹھائے اور تلاش کے اندر نکلے، حتیٰ کہ کچھ آگے جا کے وہ گاہک مل گیا۔
اس سے ملاقات کی، سلام دعا کی، اس سے معذرت کی کہ بھائی میں موجود نہ تھا اور میرا نوکر تھا اور اس نے آپ کو یہ تھان مہنگا دے دیا۔ انہوں نے کہا میاں میں نے اپنی خوشی سے لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی خوشی سے نہیں دیا، یا تو آپ جو ہیں یہ پیسے واپس لیں یا اس سودے کو کینسل کریں، اس سودے کو کینسل کریں۔ حتیٰ کہ ان کو مجبور کر کے ان کو پیسے واپس کیے جو اضافی پیسے ان کی طرف آئے تھے۔ جب ایمان دل میں ہوگا اور جب یہ جذبہ ہوگا کہ جی اس دکان کے ذریعے سے میں نے آخرت کمانی ہے، تو پھر تجارت شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اور اگر صرف دنیا کمانے کا جذبہ ہوگا جیسے کہ اور تاجروں کا، غیر مسلم تاجروں کا ہوتا ہے، تو پھر اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی۔ لیکن آج ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی تجارت میں غیروں کے آثار نظر آ رہے ہیں اور غیروں کی تجارت میں مسلمانوں کی صفات نظر آ رہی ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو ہے، اگر آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، باہر سے جو شپمنٹس آتی ہیں، باہر جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں، انہوں نے ہماری صفات کو، سچائی کو، امانت کو، دیانت کو، سخاوت کو، ان چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا۔ اسلام کی صفات انہوں نے ہم سے لے لیں، اسلام نہیں لیا، اسلام کی صفات لے لیں، تو اس میں ترقی کر رہے ہیں، ان کی تجارت آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں نے باوجود مسلمان ہونے کے، ایمان والا ہونے کے، کفر کی بری خصلتیں لے لیں، جھوٹ، ملاوٹ اور مختلف قسم کے مفاسد، تو مسلمان کی تجارت دنیا میں نیچے جا رہی ہے۔ تو جب ایک کافر مسلمانوں کے اصولوں پر چل کے ترقی کر سکتا ہے، تو مسلمان اپنے اصولوں کے اوپر چل کے ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تاجر برادری کو، چاہے وہ آن لائن بزنس سے منسلک ہوں، چاہے وہ مختلف پلیٹ فارم سے، کوئی امیزون کے اوپر کام کر رہا اور کوئی جو ہے دراز کے اوپر کام کر رہا، اور کوئی کسی مارکیٹنگ کمپنی میں کام کر رہا، اور کوئی فزیکل بزنس کے ساتھ منسلک ہے یا ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، یا کسی بھی قسم کے بزنس سے ان کا اگر تعلق ہے، تو ان کو ضرورت ہے کہ شرعی اصولوں کو اپنی تجارت میں داخل کریں، اور اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کی معلومات نہ لیں۔ تو اس قسم کے ورکشاپس اس کو اٹینڈ کریں، اور اس قسم کی جو ہیں کتابوں کو پڑھیں، اور علماء کرام سے پوچھ کے اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایمان والوں کے، تاجروں کے جو فضائل قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں، اور ہماری تجارت ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بن سکے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔